اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے سبق کا مضمون آپ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ حدیث میں نے بیان کی تھی کہ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، یعنی اس نور کی کیفیات اور روشنی آپ علیہ السلام میں موجود ہے۔ آج چند احادیث آپ کے سامنے اس بارے میں عرض کروں گا، چند روایتیں جن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ علیہ السلام کا جو وہ نور تھا، نور نبوت، نور رسالت، اور اسی طرح سے آپ کا جو امام الانبیاء ہونے کا، نبی ہونے کا نور تھا، یہ صرف آپ علیہ السلام کی ذات میں ہی نہیں، آپ سے پہلے آپ کے والد محترم اور آپ کے دادا میں بھی اس کا ظہور ہوا۔ چنانچہ ایک روایت ہے، حافظ ابو سعید نیشاپوری انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے ابی بکر ابن ابی مریم سے، انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے سعید ابن عمر الانصاری سے، انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے اپنے والد سے، انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کعب احبار سے رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ کعب احبار فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے جو جد امجد تھے حضرت عبد المطلب، ایک مرتبہ جب یہ جوانی کی عمر کو پہنچے، تو میں نے گزشتہ ایک دن پہلے درس سیرت میں بتایا تھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ہماری آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک کسی کے اندر صفاحت پیدا نہیں کی، سب پاک خاندان تھے، کوئی برائی نہیں تھی۔ تو روایات میں ہے کہ عبد المطلب جب جوان ہوئے اور ان کی کمر میں وہ نطفہ جس سے آپ علیہ السلام کی پیدائش ہونی تھی، عبد المطلب سے عبداللہ پیدا ہونے تھے، عبداللہ سے پھر آپ علیہ السلام پیدا ہونے تھے، جب وہ آ گیا تو فرمایا ایک مرتبہ حتیم میں، کعبۃ اللہ کے قریب وہ ایک حصہ ہے حتیم کا، آپ حضرات نے دیکھا بھی ہوگا، آج کل انہوں نے وہاں اس کو بند کیا ہے، پہلے وہاں لوگ نمازیں پڑھتے تھے، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو پہلے چلے گئے، ہمارے بڑے بوڑھے احباب ہیں، یہ گئے ہوں گے، انہوں نے اس وقت کھلا ہوتا تھا، آسانیاں ہوتی تھی، ابھی رش کی وجہ سے اور ڈسپلن کی وجہ سے انہوں نے کافی چیزوں پر پابندی لگائی ہے۔ تو وہ حتیم کا ایک ایریا ہے، اس ایریے میں کہا کہ سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، تو جب سو کر اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے اور سر مبارک پر تیل لگا ہوا ہے اور ایک عجیب سی خوبصورتی جسم پر رونما ہے۔ تو یہ تو اس وقت ابھی نوجوان لڑکے تھے، ان کو اتنی سمجھ نہیں تھی، ان کے والد عبد المطلب کو ہاتھ سے پکڑ کر لے گئے۔ پہلے زمانوں میں جب ایسی کوئی عجیب سی بات پیش آتی تھی تو لوگ کاہنوں کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ کاہن اس زمانے میں غیب کی خبریں بتاتے تھے، چونکہ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ جنات اور شیاطین آسمانوں پہ جاتے تھے، وہاں سے فرشتوں کو جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہوتا تھا یا فرشتے آپس میں اس کا تذکرہ کر رہے ہوتے تھے، یہ سن لیتے تھے، پھر وہ آ کر ان کاہنوں کو بتاتے تھے۔ کاہن ایک وہ اور 99 جھوٹ اس میں ملا کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے، اور لوگوں کا عقیدہ خراب ہوتا تھا کہ کاہن غیب جانتے ہیں، جبکہ وہ تو غیب نہیں جانتے تھے، تو ان کے عقیدے خراب کرتے تھے۔ تو ان کے والد ان کو ہاتھ سے پکڑ کر کاہنان قریش کے پاس لے گئے، جو بھی اس زمانے میں تھے۔ تو ایک نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ رب السماوات کو یہ منظور ہے کہ اس لڑکے کا نکاح ہو جائے، یہ جوان ہو گیا۔ تو روایات میں ہے کہ عبد المطلب کا نکاح ہوا پہلے قیلہ نامی خاتون سے، وہ فوت ہو گئی، ان کی وفات کے بعد پھر آپ کا نکاح ہوا فاطمہ سے،
اس سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دادیاں کتنی ہیں؟ 2 ہیں، ایک قیلہ ہے، ایک فاطمہ ہے. اب فاطمہ سے عبداللہ پیدا ہوئے، یعنی اس سے ان کو امید ہو گئی. اس کے بعد یہ کہ فرمایا کہ حضرت عبد المطلب سے مشک کی خوشبو آتی تھی، مشک کی خوشبو، اور اسی طرح سے پیشانی پر ایک نور چمکتا تھا، ایک نور چمکتا تھا پیشانی پر عبد المطلب. اور اس کا واقعہ آگے آ جائے گا کہ وہ کتنا واضح نور تھا، وہ اگلی روایتوں میں آ جائے گا. اور اسی طرح سے جب کبھی، اور جو یہ دعا کرتے وہ قبول ہو جاتی. جب کبھی قریش کے اندر کوئی برائی آتی، کوئی قحط پڑ جاتا، کوئی اور برائی آ جاتی، پریشانی، تو یہ ان کو عبد المطلب کو لے جاتے جبل ثبیر پر، پہاڑ کا نام ہے، وہاں جا کر دعا کرتے، وہ پریشانی ختم ہو جاتی. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے آپ کے انوارات ہیں. ابھی تک آپ پیدا بھی نہیں ہوئے، والد کے کمر میں بھی نہیں آئے، دادا کے اندر بھی ان کے وہ انوارات ظاہر ہو رہے ہیں. پھر جب عبداللہ پیدا ہوئے تو وہ جوان ہوئے، تو عبد المطلب ان کو ہاتھ سے پکڑ کر لے جا رہے جہاں نکاح کرانا تھا، اس نکاح کے لیے کہ نکاح کروایا جائے. تو راستے میں ایک راہبہ تھی، راہبہ یہودی تھی. یہود و نصارہ کے دین میں رہبانیت ہے. رہبانیت اس چیز کو کہتے ہیں، نہ کاروبار کرنا، نہ ملازمت کرنا، نہ شادی بیاہ، کچھ بھی نہیں، بس مسجدوں میں، مدرسوں میں اور جنگلوں میں بس قید ہو کے رہ جاؤ، اور بس عبادت عبادت، نہ کاروبار، نہ ملازمت، نہ شادی بیاہ، کچھ بھی نہیں. اسلام نے اس چیز کو منع کرا دیے. اس لیے ہمارے علماء ان لوگوں سے بھی خفا ہوتے ہیں جو صرف مسجدوں اور مدرسوں میں محدود ہو جاتے ہیں، صرف، بلکہ اور چیزوں میں بھی انسان کو داخل رہنا چاہیے. جیسے کہ ہمارا بھی انشاءاللہ یہی ارادہ ہے کہ یہاں ایک ایسا جامعہ تعمیر ہو، بنیاد یہی ہے بچوں اور بچیوں کے لیے، جس میں ان کو ملازمت اور کاروبار کے اچھے مواقع ملے. یعنی ایسے وہ پڑھ لکھ جائیں، عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہوں، دیندار بھی ہوں، تربیت یافتہ بھی ہوں، اللہ کے تعلق والے ہوں، سنتوں کے اہتمام والے ہوں، یقین کامل والے ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ایسے ماہر فن ہوں کہ ہر ادارے میں ان کو جاب مل سکے، ہر ادارے میں وہ جا سکے، حتیٰ کہ صرف پاکستان ہی نہیں، بیرون ملک وہ جا سکے اور وہاں جا کر اسلام کی خدمت بھی کریں اور دنیا کا کام بھی کریں. اسلام کی خدمت کریں، اسلام پھیلائیں. اب میں اس وقت نہیں جا سکتا جرمنی، میں اس وقت یورپ نہیں جا سک رہا کیونکہ مجھے ویزا نہیں دیں گے، آپ کو ویزا نہیں دیں گے. ایک آدمی پڑھ لکھ جاتا ہے اور وہ چلا جائے تو وہ جا کر وہاں اسلام کی محنت بھی کرے، جاب بھی کرے. کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو اس لیے اسلام رہبانیت سے منع کرتا ہے. اسلام ایک وسیع نظریہ دیتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ ایک جگہ تک بس محدود ہو کے رہ جاؤ، یہ اور گیا اور یہ مسجد ہے اور یہ فلان، نہیں، وسیع نظریہ. پوری دنیا میں جاؤ، پوری دنیا میں جاؤ اور دنیا بھی کماؤ اور دین کی محنت بھی کرو. دنیا بھی کماؤ، دین کی محنت بھی کرو، اچھی دنیا بناؤ، محنت کرو، دین کا بھی اچھے سے اچھا درجہ حاصل کرو. تو اسلام ایک وسیع ذہن دیتا ہے. اسلام یہ تنگ نظری کے خلاف ہے کہ ہم بالکل جو ہے نا، بعض لوگ تنگ نظر ہو کے وہ جی یہ ہو گیا اور وہ کر لیا اس میں، ایسا کچھ بھی نہیں. وسیع نظر رہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ جو بھی کرنا ہے اسلام کے دائرے میں، بس یہ ایک شرط ہے، جو بھی کرنا ہے اسلام کے دائرے میں کرے. تو اب وہ راہبہ تھی، عبد المطلب عبداللہ کو پکڑ کے جا رہے ہیں، حضرت عبداللہ کو. تو وہ راہبہ یہودیہ کے پاس سے گزرے. ان کا نام کتابوں نے لکھا ہے فاطمہ خثعیمہ، یا خثعیمہ یا خثعیمہ، خا سا عین یا میم، آخر میں چھوٹی ہے. یہ یہودیہ تھی، راہبہ تھی. ان کے پاس سے ان کا گزر ہوا. اب عجیب بات ہے نا، آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے فاطمہ نام کتنا تھا. آپ علیہ السلام کی دادی کا نام بھی فاطمہ، اس راہبہ کا نام بھی فاطمہ، فاطمہ فاطمہ، سب فاطمہ رکھتے تھے. یہ بہت عجیب بات. ہم کہتے ہیں یار ہمارے گھر میں
बस एक नाम ख़ानदान में हो गया, आप कोई और नाम ढूंढो। ये बहुत अजीब सी रस्म चल पड़ी है। इसको जहन में आ गया, किसी अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह किसी जुमे में इसको बयान करूँगा कि फ़ातिमा नाम अब कितने हैं। हज़रत अली के बेटों के पोतों के नाम आगे अली हैं। हज़रत इमाम हुसैन के औलाद में आगे कहीं हसन और हुसैन हैं रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों को समझना चाहिए, इन चीज़ों में नहीं पढ़ना। अच्छा, तो अब जब राहिबा के पास से ये गुज़रे, नाम उनका मैंने आपको बताया, तो उन्होंने अब्दुल्ला को बुलाया, हज़रत अब्दुल्ला। रिवायात में आता है कि उनके चेहरे से भी एक नूर चमक रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने उनको बुलाया। हज़रत अब्दुल्ला के भी चेहरे से वो नूर आप अलैहिस्सलाम के अनवारात थे, जो सिर्फ अभी एक नुत्फ़े की शक्ल में थे, ज़ाहिर भी नहीं हुआ। इसी तरह से एक रिवायत है, आपके इल्म में है, वो वाक़या तफसीली है कि अबरहा ने जब मक्का मुकर्रमा पर हमले की कोशिश की और मक्का के करीब पहुंच गया। वाक़या उसका बड़ा लंबा है, शाम से चला और आते आते हाथी साथ थे और वगैरह। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट पकड़ के ले गए। आपके इल्म में होगा कि अब्दुल मुत्तलिब अपने साथियों को लेकर जबल सुबैर पे चढ़े, तो एकदम से उनकी पेशानी से ऐसे जैसे चांद की तरह की चांद बना हुआ और उसकी रोशनी निकले। रिवायात में है कि वो रोशनी जाकर बैतुल्ला पे पड़ी, सब ने देखी, ऐसे जैसे रोशनी चमकती है ना, नज़र आती है। कहा कि अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ये रोशनी जो निकली है मुझे लगता है कि हम अभी गालिब आएंगे, तो चलो आके अबरहा से मिलते हैं। तो अबरहा के पास जब गए तो आपने रिवायतों में पढ़ा होगा, किताबों ने तो सिर्फ इतना लिखा कि अब्दुल मुत्तलिब बड़े वजीह थे, बड़े कदावर, बड़े खूबसूरत, तो इस वजह से उसने इकराम किया। लेकिन इसकी सही बात ये थी कि उसने वो आपकी नूर नबूवत उनमें मौजूद था, जिसकी वजह से वो मरगूब हो गया। आप अलैहिस्सलाम का वो नूर नबूवत, उसके आसार थे कि वो मरगूब हो गया, अपने तख्त से उतर आया, उनके साथ बैठा, ताज़ीम व तकरीम की और ऊँट भी वापस किए और बहुत अच्छे अंदाज में पेश आया। तो ये आप अलैहिस्सलाम के नबूवत के आसार हैं, आपकी पैदाइश से पहले के। तो इसलिए इस बात की ज़रूरत है कि हम में से हर एक जो है वो आप अलैहिस्सलाम की क़द्र मंज़िलत को पहचान लें कि हम किस मर्तबा में हैं और किसके उम्मती हैं, और अल्लाह ने हमारे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना बुलंद मर्तबा अता फरमाया। तो एक तो इश्क भी पैदा किया जाए, दुरूद शरीफ की कसरत हो, सलात व सलाम की कसरत हो, और साथ में सुन्नतों के अहतमाम शुरू किया जाए। अब देखिए वो हस्ती जिसकी ये शान है, जो अभी हम 3-4-5 दुरूद से बयान कर रहे हैं, हम उनकी उम्मती हैं। अब उनकी अपनी सुन्नतों की क्या शान होगी जो उनके जिस्म मुबारक से निकली, इस बात का ज़रा अंदाज़ा लगा लिया जाए। उनकी अपनी सुन्नतों का क्या नूर होगा, जो हज़रत की जिस्म मुबारक से निकली हुई सुन्नतें हैं, उनका क्या नूर होगा। और वो सुन्नतें जिस जिस्म में आएंगी वो जिस्म मुनव्वर नहीं होगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसार अनवारात वालिद और दादा में पाए जाएं पैदाइश से पहले, तो क्या मुमकिन है कि आप अलैहिस्सलाम की सुन्नतें उनके जिस्म से निकली हुई जब हम उसको अपनाएंगे तो क्या हमारे जिस्म मुनव्वर नहीं होंगे? कैसे नहीं होंगे? नूर से ऐसे चमकेंगे कि आप हैरान रह जाएं। इसीलिए कहा कि जो सुन्नत को अपनाता है शैतान उससे डरता है, दूर भागता है, कि उसके अंदर सुन्नत का नूर होता है। तो सुन्नत का एहतमाम किया जाए भाई। इससे सबक हमें ये मिलता है, आज का सबक जो हमें मिल रहा है इन वाक़यात से, कि हम सुन्नतों को अपनाएं कि जिस हस्ती का नूर उनकी पैदाइश से पहले पाया जा रहा है, तो जो उसके जिस्म से निकली हुई सुन्नतें हैं, जब वो किसी के अंदर आ जाएंगी तो वो शख्स कितना मुनव्वर हो जाएगा। इसलिए कोशिश ये की जाए कि सुन्नतों को खूब मजबूती से पकड़ा जाए, और सिर्फ सुन्नतें ही नहीं, आपकी आदत को भी अपनाया जाए, आदतें, हत्ता कि वो दुआएं मांगी जाएं जो आप अलैहिस्सलाम मांगा करते थे। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, वो फरमाते थे कि इन दुआओं ने कबूलियत की राहें देखी हुई हैं। आप अलैहिस्सलाम ने जो दुआएं मांगी हैं
انہوں نے قبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہیں، تو جب ہم دعا مانگیں گے ہمارے حق میں قبول نہیں ہوگی؟ ان کو پتہ ہے کس راستے سے قبول ہوئی اور کس ہستی کی دعا ہے، کن کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی۔ اللہ جل شانہ کو اپنے حبیب سے اتنی محبت ہے کہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اگر آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں مانگی جائیں وہ کبھی رد نہیں ہوں۔ اللہ اپنے حبیب کی لاج رکھیں۔ تو ایک تو وہی دعائیں اپنائی جائیں، سنتوں کا اہتمام کیا جائے، درود شریف کی کثرت کی جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ آپ علیہ السلام کا اتباع اطاعت شروع کی جائے۔ حضرت کی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو پہچانیں گے تو ان کی محبت دل میں آئے گی، محبت کے بعد انسان کے لیے عمل آسان ہو۔ تو جتنی درود شریف کی کثرت کریں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب پیدا ہوگا۔ اب وہ باتیں میں یہاں نہیں بتا سکتا، عام مجمع ہے کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں موجود نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق دنیا میں رہ کے بھی قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ باتیں یہاں اب عام مجمع کی نہیں ہیں۔ بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ حضرت سے تعلق قائم ہو جائے درود شریف کی کثرت کریں۔ پھر دیکھیں ہمارے بزرگوں نے آپ علیہ السلام کو خواب میں نہیں دیکھا، زیارت نہیں فرمائی، اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ میری شیطان میں فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کن کو ہوئی تھی؟ میرے اور آپ کی طرح کے انسان ہی تھے، وہ کوئی فرشتے تو نہیں۔ تو ان کا حضرت سے کتنا ایسا تعلق بن گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں آ گئے اور مجھے اور آپ کو نہیں آتے۔ کیوں؟ ہمارا تعلق ہی نہیں، کوئی عشق ہی نہیں، کوئی محبت ہی نہیں۔ بس جناب نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، ہاتھ پھیڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی محبت پیار نہیں، کوئی عشق نہیں۔ سچ بتا رہا ہوں، میں کبھی کبھی اس چیز پہ خوش ہوتا ہوں، ہمارے بریلوی حضرات جو ہیں یہ آپ علیہ السلام سے محبت کی باتیں کرتے ہیں تو ہم وہ بھی نہیں کرتے، اللہ معاف فرمائے، ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ یہ کمی ہے، نہ آپ کی سیرت پڑھتے ہیں، نہ پڑھاتے ہیں، نہ درود شریف ہے، نہ صلاۃ و سلام، یہ ساری چیزیں بہترین چیزیں۔ تو اللہ کرے کہ اللہ ہمیں بھی ان کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے میرے اللہ، اس درس کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، خصوصاً مجلس میں موجود احباب، ہمارے اہل علاقہ، پورے شہر، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، آپ علیہ السلام کا سچا عشق ہمیں دے دیں، آپ علیہ السلام کی سچی محبت دے دیں، آپ علیہ السلام کی سچا اتباع عطا فرما دیں۔ اے اللہ، اپنے حبیب کے ساتھ ایک تعلق قائم فرما دیں جو صحابہ کا قائم تھا۔ یا اللہ، وہ تعلق دے دیں جو آپ نے صحابہ کو آپ علیہ السلام کے ساتھ عطا فرمایا۔ اے میرے اللہ، آپ علیہ السلام کی تمام انوارات، آپ کے ذات مبارک کا نور، آپ کی سنتوں کا نور، اے میرے اللہ، آپ کی وحی کا نور، آپ کے ہر عمل قول و فعل کا نور ہمیں عطا فرما دے۔ ہمارے دلوں کو سنتوں اور ایمان کے نور سے، آپ کی وحی کے نور سے منور فرما دے۔ اے میرے اللہ، ہمیں 100% آپ کے اتباع کی توفیق دے دیں۔ اے میرے اللہ، اپنے حبیب کی سنتوں کے ساتھ ہمیں لگاؤ عطا فرما دیں۔ اے میرے اللہ، ہماری جان مال عزت ایمان کی ہر چیز کی حفاظت فرما دے، ہر قسم کے حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، بغض کرنے والوں کے بغض، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما لے۔ اے میرے اللہ، آپ علام الغیوب ہیں، میرے مولا، جو لوگ ہمارے ساتھ خیر چاہتے ہیں اللہ آپ ان کو 100% خیروں کی توفیق دے دیں۔ یا اللہ، جو ہمارے ساتھ شر چاہتے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اے اللہ آپ ان کو ہدایت دے دیں۔ اللہ ان کو بھی یا اللہ ہمارے قریب کر دیں، ان کو بھی ہدایت دے دیں۔ یا اللہ، اگر وہ بدبخت ہیں، ان کے مقدر میں ہدایت نہیں، اے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، ان کو رسوا و ذلیل کر دیں۔ اے اللہ، اپنے حبیب کے واسطے سے ان کی تدبیروں کو فیل کر دے، ان کی تدبیروں کو انہی کے خلاف استعمال فرما دے۔ اے اللہ، ان کی تدبیروں کو انہی کی طرف لوٹا دے۔ اے اللہ، ان کو ذلیل اور رسوا کر دے، اپنے غضب کا ہاتھ، قہر کا ہاتھ ان پہ ڈال دے۔ اے اللہ، کچھ لوگ شرارتیں کر رہے، اے میرے اللہ آپ علام الغیوب ہیں، اے اللہ آپ غیب کو جاننے والے ہیں۔ میرے مولا، ہم تو ان کی بھی خیر چاہتے ہیں لیکن وہ اپنی خیر نہیں چاہتے۔ یا اللہ، آپ ان پر اپنے غضب کا ہاتھ ڈال دیں۔ میرے اللہ، اپنے غضب کا ہاتھ ڈال دے۔ اے اللہ، ان کے مقابلے میں آپ ہمارے مددگار اور ناصر ہو جائیں۔ اے اللہ، ان کے مقابلے میں آپ ہمارے مددگار اور ناصر ہو جائیں۔ اے اللہ، آپ کی مدد ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وکفى باللہ ولیا وکفى باللہ نصیرا، وجعل لنا من
من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصل اللهم